بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی جاری ہے۔ ماہ رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں درس و تدریس تو مشکل کام ہے۔ افطار کے بعد یہ درس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک قبول فرمائے اور طلباء کو اس سے فائدہ دے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں فصل وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا وَالْعُقُوسِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ مَبَادِئِ الْحُجَّةِ فَحَرَى بِنَا أَن نَتَكَلَّمَ فِي مَبَاحِثِ الْحُجَّةِ۔ کتاب کی عبارت کو حل کرنے سے پہلے چند منٹ درس سے وابستہ کچھ مفید باتوں کو اگر آپ ذہن نشین کریں تو انشاءاللہ آج کے درس کے سمجھنے میں آپ کو سہولت ہوگی۔ تو واضح ہے کہ حجت کی 3 قسمیں ہیں۔ تعریف ابھی میں پھر درس میں بیان کروں گا۔ قیاس، استقراء، تمثیل، یہ حجت کی 3 قسمیں ہیں۔ قیاس، یہ قیاس منطقی کی تعریف کر رہا ہوں، قیاس شرعی کی نہیں، کیونکہ مرکات منطق کی کتاب ہے۔ قیاس 2 قضیوں سے بنی ہوئی وہ بات جس کے ماننے پر خود بخود ایک اور قضیہ ماننا پڑے، یہ ہے قیاس۔ جیسے آپ کا قول العالم متغیر کل متغیر حادث، آپ کا یہ قول 2 قضیوں سے بنی ہوئی وہ بات ہے کہ ان 2 باتوں کے ماننے سے ایک اور قضیہ ماننا پڑے گا، کیا؟ العالم حادث۔ تو یہ ہے قیاس۔ ایک دوسری مثال، جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان اور آپ کا قول کل حیوان جسم، یہ 2 قضیے ہیں۔ کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، یہ 2 قضیے ہیں۔ اگر کوئی ان کو مان لے تو اس کو ضرور یہ ماننا پڑے گا کہ کل انسان جسم۔ تو 2 قضیے جو کل انسان حیوان اور کل حیوان جسم ہے، یہ قیاس ہے۔ 2 قضیے جو العالم متغیر اور کل متغیر حادث، یہ قیاس ہے۔ اور تیسرا قضیہ اور تیسری بات جو پہلی مثال میں العالم حادث ہے اور بعد میں کل انسان جسم ہے، یہ قیاس کے نتائج ہیں۔ العالم حادث، قیاس العالم متغیر کل متغیر حادث کا نتیجہ ہے، اور ہر انسان جسم ہے، یہ نتیجہ ہے اس قیاس کا۔ کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، اس قیاس کا نتیجہ ہے کیا؟ کل انسان جسم۔
اب قیاس کی تعریف رکھے جانے کے بعد اور اس کی مثال بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اصطلاحات آپ کے سامنے رکھوں جو اس درس میں آنے والے ہیں۔ اصغر، نتیجہ کا موضوع۔ تو نتیجہ کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں۔ جیسے نتیجہ یہ تھا کہ ہر انسان جسم ہے، کس قیاس کا نتیجہ؟ کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، اس کا نتیجہ تھا کل انسان جسم، تو اس نتیجے کا موضوع انسان ہے۔ تو اصغر نتیجہ کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں۔ اصغر کو اصغر اس لیے کہتے ہیں کہ عام طور سے اس کے افراد کم ہوتے ہیں، عام طور سے، اور نتیجہ کے محمول کو اکبر کہتے ہیں اس لیے کہ عام طور سے اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے یہی نتیجہ کہ ہر انسان جسم ہے، انسان بھی کلی ہے، جسم بھی کلی ہے، انسان کے افراد جسم کے افراد سے کم ہیں، کیونکہ جو بھی انسان کے افراد ہیں وہ سب جسم کے افراد ہیں، مگر جو جسم کے افراد ہیں اس کے لیے انسان کا افراد ہونا ضروری نہیں ہے، تو جسم کا دائرہ وسیع ہے انسان کے بنسبت۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نتیجہ کے موضوع کو اصغر اور نتیجہ کے محمول کو اکبر کہتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ نتیجہ کے موضوع کو اصغر اور محمول کو اکبر کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ چونکہ موضوع کے افراد عام طور سے کم ہوتے ہیں اور محمول کے افراد عام طور سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے نتیجہ کے موضوع کو اصغر اور محمول کو اکبر کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ اور اس بحث میں بار بار آئے گا، مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قضیہ جو قیاس کا جز بنے، وہ قضیہ جو قیاس کا جز بنے۔ جیسے ابھی ایک قیاس آپ نے رکھا تھا، کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، یہ ایک قیاس ہے۔ اس قیاس کا پہلا جز ہے کل انسان حیوان، دوسرا جز کل حیوان جسم، یہ دو جز ہے۔ تو مقدمہ اس کو کہتے ہیں جو قیاس کا جز بنے۔ تو پہلا قضیہ یعنی کل انسان حیوان، یہ قیاس کا جز ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا قضیہ کل حیوان جسم، یہ بھی قیاس کا جز ہے۔ تو پہلا قضیہ بھی مقدمہ ہے، دوسرا قضیہ بھی مقدمہ ہے۔ دوسرے لفظ میں کہو یہ قیاس دو مقدمہ سے مرکب ہے۔ پہلا مقدمہ ہے کل انسان حیوان اور دوسرا مقدمہ ہے کل حیوان جسم۔ تو مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ مقدمہ اس کا نام ہے جو قیاس کا جز بنے، اس قضیہ کو کہتے ہیں جو قیاس کا جز بنے۔ اس تعریف کے بنا پر اگر ایک قیاس دو قضیہ سے مرکب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قیاس دو مقدمات سے مرکب ہے۔ ٹھیک ہے۔ صغرا، اس بحث میں صغرا اور کبریٰ کا لفظ بھی آئے گا۔ قیاس کا وہ مقدمہ، مقدمہ کی تعریف آپ نے سنا جو قیاس کا جز بنے۔ تو صغرا، قیاس کا وہ مقدمہ جس میں اصغر ہو اسے صغرا کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، یہ ایک قیاس ہے جس کا نتیجہ نکلا تھا، کیا نتیجہ نکلا تھا؟ کل انسان جسم، کل انسان جسم، یہ نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو قیاس کا، اور آپ سن چکے
کہ نتیجہ کے موضوع کو اصغر اور محمول کو اکبر کہتے ہیں۔ تو کل انسان، جسم جو نتیجہ ہے اس کا موضوع انسان ہے اور محمول جسم ہے، تو صغرا کسے کہیں گے؟ اس مقدمہ کو کہیں گے جس میں اصغر ہو، اس مقدمہ کو کہیں گے جس میں اصغر ہو۔ اب کل انسان حیوان یہ صغرا ہے کیونکہ اس مقدمہ میں اصغر انسان ہے۔ اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ کبریٰ کسے کہیں گے؟ تو کبریٰ اس مقدمہ کو کہیں گے، کبریٰ اس مقدمہ کو کہیں گے جس میں اکبر ہو، جس میں کیا ہو؟ اکبر ہو۔ تو کل انسان حیوان صغرا ہے اور کل حیوان جسم یہ کبریٰ ہے۔ کیوں؟ یہ کبریٰ کیوں ہے بعد والا؟ اس لیے کہ یہ وہ مقدمہ ہے جس میں اکبر ہے، یعنی جسم ہے اس مثال میں۔ تو وہ مقدمہ جس میں اصغر ہو اسے صغرا کہا جاتا ہے، اور وہ مقدمہ جس میں اکبر ہو اسے کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس بحث میں ایک لفظ اور بار بار آتا رہے گا، وہ ہے حد اوسط۔ میں پہلے ہی یہ اصطلاحات بیان کرتے رہا ہوں کہ یہ اصطلاحات آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے تو مصنف کی عبارت کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ پھر میں روانی کے ساتھ عبارت کے ترجمے میں لگ سکتا ہوں اور آپ بڑے آرام سے مصنف کی عبارت کو سمجھ پائیں گے۔ بہرحال حد اوسط قیاس کا وہ جز جو مقرر مذکور ہو، تو قیاس کا وہ جز جو مقرر مذکور ہو اسے حد اوسط کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک قیاس رکھا تھا کل انسان حیوان، کل حیوان جسم۔ تو دیکھیے کہ اس قیاس میں کوئی ایسا لفظ ہے جو مقرر ہے؟ کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، حیوان مقرر ہے، تو یہی حیوان اس قیاس میں حد اوسط ہے۔ تو حد اوسط قیاس کا وہ جز جو مقرر ہو، آپ کے اس قیاس میں جو مقرر ہے وہ حیوان ہے، لہٰذا اس قیاس میں حیوان حد اوسط ہے۔ اب رہا قیاس سے نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو قیاس سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ حد اوسط کو آپ حذف کر دیجیے، پھر جو باقی بچے وہی اس قیاس کا نتیجہ ہے۔ جیسے آپ کا یہ قیاس کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، یہاں حیوان حد اوسط ہے، اس کو جب آپ حذف کریں گے تو جو باقی بچا وہی نتیجہ ہے، اور جو باقی بچتا ہے وہ یہ کہ کل انسان جسم۔ اس بحث میں ایک چیز اور آئے گی، اسے بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ شکل کسے کہتے ہیں؟ تو سنیے، قیاس کی وہ ہیئت و صورت، قیاس کی وہ شکل، قیاس کی وہ ہیئت و صورت جو حد اوسط کو اصغر و اکبر کے پاس ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ شکل کسے کہتے ہیں؟ قیاس کی وہ ہیئت جو حد اوسط کے اصغر و اکبر کے پاس ہونے سے حاصل ہوتی ہے، وہ شکل ہے۔ مثلاً ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہر انسان حیوان ہے، میں انسان اصغر ہے، حیوان اکبر ہے۔ اب حد اوسط کو اصغر و اکبر کے پاس رکھا آپ نے اس طریقے سے کہ کل انسان
حیوان یہ حد اوسط ہے، اور کل حیوان جسم، تو ایسا کرنے سے حد اوسط کو اصغر و اکبر کے پاس رکھنے سے جو ہیئت و صورت حاصل ہوئی وہی شکل ہے۔ وہی کیا ہے؟ شکل ہے۔ تو شکل کی کیا تعریف ہے؟ قیاس کی وہ ہیئت جو حد اوسط کے اصغر و اکبر کے پاس ہونے سے حاصل ہوتی ہے، وہ صورت جو حد اوسط کے اصغر و اکبر کے پاس رہنے سے بنتی ہے، وہی شکل ہے۔ واضح رہے، اشکال 4 ہیں: شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع۔ مصنف سب کی تعریف بھی بیان کریں گے، اشکال 4 کی تعریف بھی بیان کریں گے، اور شکل کے 4 میں منحصر ہونے کی دلیل بھی بیان کریں گے۔ آرام سے آپ اسے اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، سہل طریقے سے اس کو یوں آپ سمجھیے کہ حد اوسط صغریٰ کبریٰ دونوں میں محمول ہو تو شکل ثانی ہے، دونوں میں موضوع ہو تو شکل ثالث ہے، اور اگر صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہو تو شکل اول ہے، اور اگر اس کا الٹا ہے تو شکل رابع ہے۔ پھر سے تفصیل سے چاروں شکل کی تعریف آپ سنیے۔ شکل اول وہ ہے جس میں حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہو، جیسے ابھی جو قیاس آپ نے پیش کیا تھا، کل انسان حیوان، کل حیوان جسم، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مثال آپ نے پیش کیا تو حد اوسط اس میں حیوان ہے۔ دیکھ لیجئے کہ حیوان جو حد اوسط ہے یہ صغریٰ میں محمول ہے اور کبریٰ میں موضوع ہے۔ کل انسان حیوان میں حیوان صغریٰ میں محمول ہے، اور کل حیوان جسم یہ جو کبریٰ ہے، کبریٰ میں حیوان موضوع ہے۔ تو شکل اول کس کا نام ہے؟ شکل اول وہ ہے جس میں حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہو، جیسے آپ کا یہ قول کل انسان حیوان، کل حیوان جسم۔ شکل دوم وہ ہے جس میں حد اوسط صغریٰ کبریٰ دونوں میں محمول ہو، حد اوسط دونوں میں کیا ہو؟ محمول ہو، جیسے کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر بحیوان۔ ہر انسان حیوان ہے، کوئی حجر حیوان نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لا شیء من الانسان بحجر، تو حد اوسط دونوں میں محمول ہے۔ تیسری شکل وہ ہے جس میں حد اوسط صغریٰ کبریٰ دونوں میں موضوع ہو، جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان صغریٰ، اور آپ کا قول بعض الانسان کاتب کبریٰ، تو نتیجہ یہ ہے کہ بعض الحیوان کاتب۔ چوتھی شکل وہ ہے جس میں حد اوسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول ہو، جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان، اور آپ کا قول بعض الکاتب انسان، جس کا نتیجہ ہے کہ بعض الحیوان کاتب۔ اشکال 4 میں سے ہر ایک کی تعریف کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بھی آپ پر واضح کی جائے کہ قیاس کی 2 قسمیں ہیں۔ آج کے درس میں یہ بات آ رہی ہے۔ قیاس کی 2 قسمیں ہیں، قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی۔
وجہ تسمیہ بعد میں بیان کریں گے۔ قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور ہو۔ ابھی ایک بار پھر اس تعریف کی طرف میں پلٹوں گا، پہلے مثال دے دیتا ہوں کہ قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور ہو۔ جیسے جب سورج نکلا ہوا ہو تو دن موجود ہوگا صغریٰ، لیکن سورج نکلا ہوا ہے کبریٰ تو نتیجہ ہے دن موجود ہے۔ اس قیاس میں نتیجہ بعینہ مذکور ہے، اور جب سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا صغریٰ، لیکن دن موجود نہیں ہے کبریٰ تو سورج نکلا ہوا نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اس قیاس میں نتیجہ کی نقیض یعنی سورج نکلا ہوا ہوگا مذکور ہے۔ تو قیاس استثنائی کی تعریف آپ نے سماعت فرمائی کہ وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور ہو۔ اب نتیجہ بعینہ نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض کے قیاس میں مذکور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو واضح ہے کہ نتیجہ بعینہ نتیجہ کے مذکور ہونے کے یہ معنی ہے کہ نتیجہ کے موضوع و محمول جس ترتیب سے نتیجہ میں ہے اسی ترتیب سے قیاس میں بلا فصل موجود ہوں۔ جیسے ابھی پہلی مثال میں دن موجود ہے نتیجہ ہے جو صغریٰ میں تالی بن کر موجود ہے، اور دوسری مثال میں سورج نکلا ہوا نہیں ہے نتیجہ ہے، اس کی نقیض سورج نکلا ہوا ہوگا صغریٰ میں مقدم بن کر موجود ہے۔ قیاس استثنائی کی ترکیب۔ قیاس استثنائی ایسے دو قضیوں سے ہوتی ہے جن میں سے پہلا قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا حملیہ، اور دونوں کے درمیان حرف استثناء لیکن آتا ہے، اس لیے اس کو استثنائی کہتے ہیں۔ قیاس استثنائی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی قضیہ شرطیہ لے کر اس کو صغریٰ بنایا جائے، پھر حرف لیکن لا کر اس کے بعد یا تو اس شرطیہ کے مقدم کو بعینہ یا تالی کو بعینہ، مقدم و تالی آپ جان چکے ہیں، بعینہ یا ان میں سے ہر ایک کی نقیض کو قضیہ حملیہ کی شکل میں رکھ کر کبریٰ بنایا جائے، پھر حد اوسط اگر نتیجہ نکالا جائے جیسے کہ ابھی ذکر کی گئی مثال میں جب سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا، قضیہ شرطیہ ہے اور قیاس استثنائی کا صغریٰ ہے، اور لیکن حرف استثناء ہے، اور سورج نکلا ہوا ہے بعینہ مقدم ہے جو کبریٰ ہے، اور دن موجود ہے نتیجہ ہے جو حد اوسط حذف کرنے کے بعد نکلا ہے۔ قیاس اقترانی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ بعینہ یا نتیجہ کی نقیض مذکور نہ ہو، نہ صغریٰ میں نہ کبریٰ میں، اور بعینہ مذکور نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ نتیجہ کے موضوع و محمول اس ترتیب سے جس ترتیب سے وہ نتیجہ میں ہے صغریٰ یا کبریٰ میں نہ ہوں، مگر نتیجہ کے موضوع و محمول کا
الگ الگ ہو کر مذکور ہونا ضروری ہے۔ یہ رہی قیاس اقترانی کی تعریف کہ قیاس اقترانی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ بعینہ یا نتیجہ کی نقیض مذکور نہ ہو۔ فصل اے ھذا فصل وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا وَالْعُقُوسِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ مَبَادِئِ الْحُجَّةِ۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اب جب ہم قضایا اور عقوس کے مباحث سے فارغ ہو چکے ہیں، قضایا اور عقوس جو حجت کے مبادیات میں سے ہیں، تو اب ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ اب ہم حجت کے مباحث میں کلام کریں۔ حجت جو اس فن کا موضوع ہے معرف کی طرح، تو ہمارے لیے مناسب ہے کہ حجت کے مباحث میں گفتگو کریں۔ فنقول، تو حجت کی گفتگو کو شروع کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ الحجۃ علی ثلاثۃ اقسام۔ حجت، تو حجت کس چیز کا نام ہے؟ حجت لغت میں غلبہ کا نام ہے۔ منطقیوں کے یہاں یعنی منطقیوں کی اصطلاح میں حجت ان معلومات تصدیقیہ کا نام ہے جو نظر و فکر کے ذریعہ مجہولات تصدیقیہ تک موصل ہوں۔ تو منطقیوں کے یہاں حجت نام ہے ان معلومات تصدیقیہ کا جو نظر و فکر کے ذریعے مجہولات تصدیقیہ تک موصل ہوں۔ چونکہ یہ معلومات خصم پر غلبہ کا اکثر سبب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام حجت رکھ دیا گیا۔ یعنی حجت کو حجت کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ جو منطقیوں کے یہاں حجت ہے یہ خصم پر غلبہ کا سبب ہوتا ہے، اکثر اس وجہ سے یہ سبب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام ہی سبب حجت اور غلبہ رکھ دیا گیا کہ یہ غلبہ کا سبب ہے۔ یہ تسمیۃ السبب باسم المسبب کے قبیل سے ہے۔ علی ثلاثۃ اقسام، حجت کی تعریف آپ نے سنا اور یہ بھی سن لیا کہ حجت کو حجت کیوں کہا جاتا ہے کہ بیشتر یہ خصم پر غلبہ کا سبب ہے، اور حجت کا معنی لغت میں غلبہ ہے، تو یہ تسمیۃ السبب باسم المسبب کے قبیل سے ہے۔ اب آگے، علی ثلاثۃ اقسام، حجت کی 3 قسمیں ہیں۔ حجت کی 3 قسمیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ استدلال کرنے والا جو کسی بات پر استدلال کر رہا ہے، کسی حکم پر استدلال کر رہا ہے، تو استدلال کرنے والے کا استدلال یا تو کلی سے جزئی پر ہوگا، جیسے ایک مثال دے دیتا ہوں، کلی سے جزئی پر ہوگا، جیسے زید فاعل فی ضرب زید وکل فاعل مرفوع سے استدلال کہ ضرب زید میں زید مرفوع ہے، ایک جزئی پر کلی سے استدلال ہے۔ تو استدلال کرنے والا جو استدلال کر رہا ہے تو یا تو کلی سے
جزئی پر استدلال کر رہا ہوگا یا جزئی سے کلی پر استدلال کر رہا ہوگا؟ جزئی سے کلی پر استدلال کر رہا، بعید طور کہ بہت سے کچھ جانوروں کو دیکھا کہ کھاتے وقت نیچے کے جبڑے کو ہلاتا ہے، تو یہ دیکھ کر کے وہ استدلال کیا اس بات پر کہ ہر حیوان کھاتے وقت نیچے کے جبڑے کو ہلاتا ہے، تو یہ جزئی سے کلی پر استدلال ہے۔ تو استدلال کرنے والا یا تو کلی سے جزئی پر استدلال کر رہا ہوگا یا جزئی سے کلی پر استدلال کر رہا ہوگا یا جزئی سے جزئی پر استدلال کر رہا ہوگا۔ جیسے شراب حرام ہے اس لیے کہ مسکر ہے، تو اس جزئی سے شراب کی حرمت سے استدلال کرنا افیون کی حرمت پر، تو یہ جزئی سے جزئی پر استدلال ہے۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ حجت کی 3 قسمیں ہیں، تو 3 قسمیں اس لیے ہے کہ یا تو کلی سے جزئی پر استدلال ہوگا تو قیاس ہے، یا جزئی سے کلی پر استدلال ہو تو وہ استقراء ہے، یا جزئی سے جزئی پر استدلال ہو تو وہ تمثیل ہے۔ اس طریقے سے یہ 3 قسموں میں حجت منحصر ہے۔ وہ 3 قسمیں کون ہیں؟ قیاس، استقراء، تمثیل۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ حجت 3 قسموں پر ہے۔ 3 قسموں میں سے ایک قیاس ہے۔ سن لیا آپ نے کہ قیاس کس چیز کا نام ہے؟ اشارے میں سمجھ رہے ہیں؟ جزئی پر کلی سے استدلال قیاس میں یہ ہے قیاس کی حقیقت۔ اور استقراء بھی آپ جان گئے کہ جزئی سے کلی پر استدلال، یہ استقراء ہے۔ اور تمثیل بھی سمجھ گئے ہوں گے، جزئی سے جزئی پر استدلال۔ 3 قسموں پر ہے قیاس۔ پہلا قیاس ہے، دوسرا استقراء ہے، اور تیسرا حجت کی تیسری قسم تمثیل ہے۔ فَلِنُبَيِّنْ هَذِهِ الثَّلَاثَ فِي 3 فصول۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ حجت کی یہ 3 قسمیں قیاس، استقراء، تمثیل، ہمیں ان 3 قسموں کو 3 فصلوں میں بیان کرنی چاہیے، کیونکہ یہ 3 قسمیں انتہائی اہم ہیں۔ فصل فی القیاس۔ تو یہ فصل قیاس میں ہے۔ قیاس کیسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِّن قَضَایَا يَلْزَمُ عَنْهَا قَوْلٌ آخَرُ بَعْدَ تَسْلِیمِ تِلْکَ الْقَضَایَا۔ قیاس چند قضیوں سے بنی ہوئی وہ بات، چند قضیوں سے بنی ہوئی وہ بات جن قضیوں کے مان لینے سے ایک تیسری بات، ایک اور بات کا ماننا لازم آئے۔ چند قضیوں سے بنی ہوئی وہ بات جن کے مان لینے سے ہی ایک اور بات، ایک اور قضیہ کو ماننا پڑے، یہ ہے قیاس۔ تو کیا کہا؟ چند قضیوں سے بنی ہوئی ایسی بات، قول مؤلف من قضایا، کہ ان کے ماننے سے ہی ایک اور بات کا ماننا لازم آئے۔ اب عام فہم لفظ کے ذریعے مصنف کے لفظ میں ترجمہ کروں کہ قیاس وہ قول ہے جو چند قضایا سے مرکب ہو، کہ ان قضایا کے مان لینے کے بعد ایک دوسری بات کو ماننا پڑے۔ تو اب یہ جو قیاس کی ابھی تعریف کی جا رہی ہے، یہ قیاس صادق، قیاس کاذب دونوں کو شامل ہے۔ اس قیاس کو بھی شامل ہے جس کے مقدمات صادق ہیں، اور اس قیاس کو بھی شامل ہے جس کے مقدمات کاذب ہیں۔ آپ کہیں گے کہ قیاس کے مقدمات صادق بھی ہوتے ہیں، کاذب بھی ہوتے ہیں، تو میں کہوں گا سن لیجئے۔ ایک قیاس، العالم متغیر، کل متغیر حادث، یہ قیاس ہے۔ اس کے دونوں مقدمات صادق ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
دونوں مقدمات صادق ہیں، تو کوئی قیاس ایسا بھی ہوتا ہے جس کے دونوں مقدمات صادق ہوتے ہیں، اور کوئی قیاس ایسا بھی ہوتا ہے جس کے مقدمات کاذب بھی ہوتے ہیں، جیسے العالم مستغن عن المؤثر وکل ما ہوا کذالک قدیم۔ دیکھیے اس قیاس کے مقدمات کاذب ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی قیاس ایسا ہوتا ہے جس کے مقدمات صادق ہوتے ہیں، اور کوئی قیاس ایسا بھی ہوتا ہے جس کے مقدمات کاذب ہوتے ہیں، مگر قیاس کی یہ جو تعریف ہے دونوں طرح کے قیاس کو شامل ہے، اس قیاس کو بھی شامل ہے جس کے مقدمات صادق ہیں، اس قیاس کو بھی شامل ہے جس کے مقدمات کاذب ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک قیاس صادق ہے، ایک قیاس کاذب، مگر یہ تعریف دونوں کو شامل ہے۔ کیونکہ جو ان باتوں کو مان لے گا کہ عالم مؤثر سے بے نیاز ہے، اور جو مؤثر سے بے نیاز ہے وہ قدیم ہے، اسے ایک دوسری بات ماننا پڑے گا کہ عالم قدیم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو ان باتوں کو مان لے گا، اسی طریقے سے پہلی بات کو جو مانے گا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ عالم حادث ہے۔ تو یہ تعریف قیاس صادق، قیاس کاذب دونوں کو شامل ہے، یعنی اس قیاس کو بھی شامل ہے جس کے مقدمات صادق ہوں، اور اس قیاس کو بھی شامل ہے جس کے مقدمات کاذب ہوں۔ تو وَهُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِّن قَضَايَا، قیاس وہ قول ہے جو چند قضایا سے مرکب ہو۔ قیاس چند قضیوں کے اس مجموعے کا نام ہے جن کے مان لینے سے ایک دوسری بات کو ماننا پڑے۔ وہ قول ہے جو چند قضایا سے مرکب ہو کہ ان سے ایک دوسرا قول لازم آئے ان قضایا کو مان لینے کے بعد۔ یہ رہی قیاس کی تعریف۔ اب آگے کی عبارت جو آ رہی فَإِنْ كَانَ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهَا مَذْكُورًا فِيهِ، اس عبارت سے قیاس کی تعریف کرنے کے بعد تقسیم شروع کر رہے ہیں کہ قیاس کی دو قسم ہیں، قیاس استثنائی اور قیاس اقترانی۔ ابھی میں تعریف ذکر کر چکا پہلے۔ فَإِنْ كَانَ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهَا مَذْكُورًا فِيهِ، تو قیاس میں اگر نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور ہو تو اس قیاس کو استثنائی کہا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ قیاس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ کے مذکور ہونے کا مطلب کیا ہے، تو پیچھے میں بتا چکا کہ نتیجہ کے مذکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ کے موضوع و محمول جس ترتیب سے نتیجہ میں ہے اسی ترتیب سے قیاس میں بلا فصل موجود ہو۔ جیسے ہمارا یہ قول کہ جب سورج نکلا ہوا ہو تو دن موجود ہوگا صغریٰ، لیکن سورج نکلا ہوا ہے کبریٰ تو دن موجود ہے۔ اس مثال میں دن موجود ہے، نتیجہ ہے جو صغریٰ میں تالی بن کر موجود ہے۔ دوسری مثال میں سورج نکلا ہوا نہیں ہے، نتیجہ ہے اس کی نقیض سورج نکلا ہوا ہوگا صغریٰ میں مقدم بن کر موجود ہے۔ یہ مطلب ہے قیاس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ کے مذکور ہونے کا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِنْ كَانَ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهَا، تو اگر قیاس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض مذکور ہو تو اس قیاس کو استثنائی کہا جاتا ہے۔ استثنائی کہا جاتا ہے، مثال دے رہے ہیں اسے مثال آگے آ رہی ہے۔ اسے استثنائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ادات استثناء پر یہ قیاس مشتمل ہوتا ہے مناطقہ کے یہاں، اور وہ لفظ لیکن ہے، یا وہ جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے اسے استثنائی کہا جاتا ہے۔ اب ایک مثال، ان کان زید انسانا کان حیوانا
لکنہ انسان، یہ ایک قیاس ہے۔ اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے صغریٰ، لیکن زید انسان ہے کبریٰ، یہ ایک قیاس ہوا۔ اور یہ کون سا قیاس ہے؟ قیاس استثنائی، کیوں؟ لیکن پر مشتمل ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ قیاس نتیجہ کیا دے رہا ہے؟ یہ قیاس نتیجہ یہ دے رہا ہے کہ زید حیوان ہے۔ دیکھ لیجئے جو نتیجہ دے رہا ہے وہ اس قیاس میں موجود ہے۔ کان حیوانا، کان حیوانا ای کان زید حیوانا، تو یہ نتیجہ قیاس میں بعینہ مذکور ہے۔ ایک دوسری مثال، اگر زید حمار ہے تو ناہک ہے، لیکن ناہک نہیں ہے تو نتیجہ کیا دے گا؟ زید حمار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زید حمار نہیں ہے، تو زید حمار نہیں ہے تو اس کی نقیض زید حمار ہے، نتیجے میں موجود ہے کان زید حمارا، تو یہ قیاس استثنائی ہے۔ تو قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ اس میں مذکور ہو، نتیجہ یا نقیض نتیجہ بالترتیب مذکور ہو اور وہ حرف اداۃ استثناء پر مشتمل ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنِ النَّتِيجَةُ وَنَقِيضُهَا مَذْكُورًا، اور اگر قیاس میں نتیجہ اور نتیجے کی نقیض مذکور نہ ہو تو اس قیاس کو اقترانی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حرف استثناء اس قیاس میں نہیں ہے تو صغریٰ کبریٰ سے بلا فصل اداۃ استثناء کے مقترن ہے، ملا ہوا ہے، اس لیے اس قیاس کو جس میں اداۃ استثناء نہیں ہے، وہ قیاس جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ بالترتیب مذکور نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ قیاس اقترانی ہے۔ پھر سے سنیے، وَإِن لَمْ تَكُنِ النَّتِيجَةُ وَنَقِيضُهَا مَذْكُورًا، اگر قیاس میں نتیجہ اور نقیض نتیجہ مذکور نہ ہو تو قیاس کو اقترانی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا قول زید انسان وکل انسان حیوان، یہ ایک قیاس ہے۔ اس قیاس کا نتیجہ یہ ہے کہ زید حیوان، اس قیاس کا نتیجہ ہے۔ دیکھ لیجئے اس نتیجے کی نقیض، جو نتیجہ ہے بعینہ، یہ نتیجہ اس قیاس میں نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کی نقیض بھی، نتیجے کی نقیض بھی قیاس میں موجود نہیں ہے، تو یہ قیاس زید انسان وکل انسان حیوان، یہ اقترانی ہے۔ آپ کا قول العالم متغیر کل متغیر حادث، یہ قیاس اقترانی ہے جس کا نتیجہ ہے العالم حادث۔ تو بات واضح کی گئی۔ ابھی تک میں کتنی سی بات ہوئی مصنف کی زبانی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ حجت کی 3 قسم ہیں، قیاس، استقراء، تمثیل۔ پھر اس فصل میں مصنف نے قیاس کی تعریف بتایا آپ کو، اور پھر قیاس کی تقسیم کی، استثنائی اور اقترانی کی طرف، ہر ایک کی تعریف بھی کی اور مثال بھی دی۔ آگے فصل فی القیاس الاقترانی، فصل فی القیاس الاقترانی، یہ فصل قیاس اقترانی کے بیان میں ہے۔ وہ قسمان حملی و شرطی، اور قیاس اقترانی کی 2 قسمیں ہیں، حملی اور شرطی۔ شرطی وہ قیاس ہے جو 2 شرطیہ سے یا ایک شرطیہ اور ایک حملیہ سے مرکب ہو۔
جیسے کلما کان زید انسان کان حیوانا، اور کلما کان حیوانا کان جسما، یہ قیاسِ شرطی ہے جو دو قضیہ شرطیہ سے مرکب ہے، جس کا نتیجہ ہے فَكُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ إِنسَانًا كَانَ جِسْمًا۔ اور جیسے کلما کان زید انسانا کان حیوانا وکل حیوان حساس، یہ بھی قیاس شرطی ہے مگر یہ مرکب ہے ایک قضیہ شرطیہ اور ایک قضیہ حملیہ سے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فَكُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ إِنسَانًا كَانَ حَسَّاسًا۔ ان دونوں مثالوں میں پہلا قیاس دو شرطیہ سے مرکب ہے اور دوسرا قیاس ایک شرطیہ اور ایک حملیہ سے مرکب ہے۔ دوسری قسم اقترانی کی حملی ہے۔ حملی وہ قیاس اقترانی ہے، حملی وہ قیاس اقترانی ہے جو دو حملیہ سے مرکب ہو، جیسے آپ کا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث، آپ کا یہ قول یہ قیاس حملی ہے جو دو حملیہ العالم متغیر پہلا حملیہ، کل متغیر حادث دوسرا حملیہ، دو حملیہ سے مرکب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ ہے العالم حادث۔ اب آگے سنیے کیا کہتے ہیں، وَهُوَ قسمان، قیاس اقترانی کی یہ دو قسمیں ہیں، حملی اور شرطی۔ وموضوع النتیجہ فی القیاس الحملی یسمى اصغرا، اور قیاس حملی میں نتیجہ کے موضوع کو اصغر کہا جاتا ہے، نتیجہ کے موضوع کو اصغر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ شروع میں آپ کو مثال دیا تھا، آپ کا یہ قیاس کل انسان حیوان کل حیوان جسم، جس کا نتیجہ تھا کل انسان جسم، یہ نتیجہ ہے، اس نتیجے کا موضوع انسان ہے اور محمول جسم ہے، تو موضوع اس نتیجے کا موضوع کیا ہے؟ انسان اور محمول جسم ہے۔ تو آگے سنیے، نتیجے کا موضوع قیاس حملی میں نتیجہ کے موضوع کو اصغر کہا جاتا ہے۔ تو ابھی جو آپ نے دیکھا نتیجہ یعنی کل انسان جسم، یہ نتیجہ ہے، اس نتیجہ کا موضوع انسان ہے، تو انسان کو اصغر کہیں گے، اور آگے بتایا جائے گا نتیجہ کے محمول کو اکبر کہا جاتا۔ تو یہ نتیجہ کل انسان جسم، محمول جسم ہے تو جسم کو اکبر کہیں گے۔ تو کیا کہتے ہیں، وہ موضوع النتیجہ فی القیاس الحملی، اور قیاس حملی میں نتیجہ کے موضوع کو اصغر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اکثر نتیجہ کے موضوع کو اصغر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر عام طور سے اس کے افراد نتیجہ کے موضوع کے افراد عام طور سے کم ہوتے ہیں، جیسا کہ شروع میں بتایا کہ دیکھیے نتیجہ کا موضوع یہاں انسان ہے اور محمول جسم ہے، انسان کے افراد جسم کے افراد سے کم ہے۔ اصغر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر نتیجہ کے موضوع کے افراد کم ہوتے ہیں، کبھی کبھار زیادہ بھی ہوتے اس وقت جب کہ نتیجہ کا موضوع عام ہو، تو اکثر اس کے افراد کم ہوتے ہیں، اسی لیے نتیجہ کے موضوع کو اصغر کہا جاتا ہے۔ اور نتیجہ کے محمول کو ابھی آپ نے جو نتیجہ نکالا تھا کل انسان جسم، ایک نتیجہ نکالا تھا ایک قیاس سے جس کو بار بار آپ سن چکے، تو موضوع تو انسان ہے اس نتیجے میں جس کو آپ نے اصغر کہا، اور محمول اس نتیجے میں جسم ہے، تو کہتے ہیں کہ نتیجہ کے محمول کو
اکبر کہا جاتا ہے تو اس نتیجہ کا محمول جسم ہے وہ اکبر ہے کہتے ہیں۔ اور نتیجہ کے محمول کو اکبر کہا جاتا ہے۔ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اکثر اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جسم کے افراد انسان کے افراد سے، یہاں جو محمول جسم ہے، جسم یعنی محمول کے افراد موضوع یعنی انسان کے افراد سے زیادہ ہے عام طور پر۔ یہاں تو ایسا ہے ہی، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ محمول کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ محمول کے افراد موضوع کے افراد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ محمول اگر خاص ہو اور موضوع عام ہو تو پھر محمول کے افراد کم ہوں گے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ موضوع کے افراد کم ہوتے ہیں، محمول کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے نتیجہ کے موضوع کو اصغر اور محمول کو اکبر بولا جاتا ہے۔ بات ختم ہو چکی۔ والقضیۃ التی جعلت جزء قیاس یسمى مقدمۃ۔ ابھی آپ نے ایک قیاس دیکھا، کل حیوان جسم۔ اگر اس قیاس کو ذہن میں رکھنے میں دقت ہوتی تو میں ایک دوسری مثال رکھتا ہوں، العالم متغیر، کل متغیر حادث۔ یہ ایک قیاس ہے۔ اس قیاس میں دو قضیہ، العالم متغیر ایک قضیہ، کل متغیر حادث ایک دوسرا قضیہ۔ تو پہلا قضیہ بھی قیاس کا جز ہے، کیونکہ قیاس قول مؤلف کا نام ہے، اس مجموعے کا نام ہے جو چند قضایا، یہاں دو قضیہ سے مرکب، دو قضیہ سے کہ مجموعے کا نام قیاس ہے، تو مجموعے کا ہر جز، العالم متغیر اس قیاس کا ایک جز ہے، کل متغیر حادث اس قیاس کا ایک جز ہے۔ تو آگے سنیے، وہ قضیہ وہ جسے قیاس کا جز بنایا گیا ہے، وہ قضیہ جو قیاس کا جز ہو اس کو مناط کا مقدمہ کہتے ہیں۔ تو یہ قیاس دو قضیہ سے مرکب ہے، دو میں سے ہر ایک قیاس کا جز ہے، لہٰذا دو میں سے ہر ایک مقدمہ ہے، تو کہیں گے العالم متغیر اس قیاس کا ایک مقدمہ ہے، اور کل متغیر حادث اس قیاس کا ایک دوسرا مقدمہ ہے، یعنی یہ قیاس دو مقدمہ سے مرکب ہے، اس کو کہتے ہیں والقضیۃ التی جعلت جزء قیاس یسمى مقدمہ۔ اور وہ قضیہ جسے قیاس کا جز بنایا گیا ہو اسے مقدمہ کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ۔ تو وہ قضیہ جسے قیاس کا جز بنایا گیا اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو العالم متغیر اس قیاس کا ایک مقدمہ ہے، کل متغیر حادث یہ ایک مقدمہ ہے۔ اسے مقدمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نتیجے پر یہ مقدم ہے، العالم حادث جو نتیجہ ہے اس پر یہ مقدم ہے۔ والمقدمۃ التی فیہا الاصغر، مقدمہ تو آپ سمجھ گئے، وہ قضیہ جسے قیاس کا جز بنایا گیا۔ یہ بھی دیکھ لیے کہ ایک قیاس میں دو مقدمہ آپ دیکھ چکے ہیں، تو آگے وہ مقدمہ جس میں اصغر ہو، نتیجہ کا موضوع اصغر ہوتا، وہ مقدمہ جس میں اصغر ہو تو کہتے ہیں وہ مقدمہ جس میں اصغر ہو اسے صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو صغریٰ کی تعریف آپ جان گئے کہ وہ مقدمہ جس میں اصغر ہو اسے صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، العالم متغیر ایک کل متغیر حادث قیاس ہے، سمجھ رہے نتیجہ اس کا العالم حادث یہ نتیجہ ہے، نتیجے کا موضوع عالم یہ اصغر کس میں ہے؟ العالم متغیر میں اصغر ہے، اور کل متغیر حادث میں نتیجے کا اکبر ہے۔ تو وہ مقدمہ جس میں اصغر ہو اسے صغریٰ کہا جاتا ہے، اور وہ مقدمہ جس میں اکبر ہو اسے کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے اس قیاس میں کہ العالم متغیر کل متغیر حادث، العالم متغیر یہ صغریٰ ہے اور کل متغیر حادث کبریٰ ہے۔ والمقدمۃ التی
فیہل اصغر، اور وہ مقدمہ جس میں اصغر موجود ہو، وہ مقدمہ جس میں اصغر موجود ہو اس کو صغرا کہا جاتا ہے، اور وہ مقدمہ جس میں اکبر ہو اس کو کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو صغرا کو بھی آپ نے جان لیا، کبریٰ کو بھی آپ نے پہچان لیا مصنف کی تعریف سے، اور اصغر کو بھی جان لیا، اکبر کو بھی جان لیا۔ اصغر کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ نتیجے کا موضوع کو اصغر کہتے ہیں، اکبر کے بارے میں معلوم ہوا نتیجہ کے محمول کو اکبر کہتے ہیں۔ اب آگے حد اوسط کی تعریف کر رہے ہیں۔ قیاس میں جو جز مقرر ہو اسے حد اوسط کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا یہ قیاس العالم متغیر کل متغیر حادث، اس قیاس میں مقرر کون ہے؟ متغیر مقرر ہے، تو متغیر اس قیاس میں حد اوسط ہے۔ کیا ہے؟ حد اوسط ہے۔ یہ تصدیق کے لیے واسطہ ہے، نتیجہ کے علم کے لیے واسطہ ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں والجزء الذی تقرر بینہما، اور وہ جز جو ان دونوں کے درمیان مقرر ہو، ان دو اصغر و اکبر کے درمیان جو جز مقرر ہو، وہ جز جو اصغر و اکبر کے درمیان مقرر ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے حد اوسط کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں والجزء الذی تقرر بینہما یسمی حدا اوسطا، اور وہ جز جو اصغر و اکبر کے درمیان مقرر ہو اسے حد اوسط کہا جاتا ہے۔ تو حد اوسط کی تعریف آپ نے جان لی کہ وہ جز جو اصغر و اکبر کے درمیان مقرر ہے وہ ہے حد اوسط۔ واقتران الصغریٰ بالکبریٰ یسمی قرینہ و ضربا، اور اس بات کو بھی جان لیجئے کہ صغریٰ کا کبریٰ سے ملاپ، صغریٰ کا کبریٰ سے ملاپ اسے قرینہ اور ضرب کہا جاتا ہے۔ تو ایک اصطلاح اور یاد رکھیے، ضرب اور قرینہ کسے کہتے ہیں؟ صغریٰ کا کبریٰ سے اقتران۔ مثلا ابھی صغریٰ آپ نے دیکھا العالم متغیر، کبریٰ کل متغیر حادث، ان دونوں کا ملاپ، صغریٰ کا کبریٰ سے اقتران، صغریٰ کا کبریٰ سے اقتران، ان دونوں کے ملاپ کو، اقتران کو ضرب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب جب آپ ایسا کریں گے کہ صغریٰ کو کبریٰ سے ملائیں گے، مثلا آپ نے کہا تھا العالم متغیر صغریٰ ہے، آپ نے کہا کل متغیر حادث کبریٰ ہے، یہ ایک کو دوسرے سے ملایا تو ضرب ہے۔ ایسا کرنے سے، ایک کو دوسرے سے ملانے سے جو ہیئت و صورت پیدا ہوگی، ایسا کرنے سے ایک اینٹ ادھر رکھی ہے، ایک اینٹ ادھر رکھی ہے، دونوں کو جب آپ ایک جگہ رکھیں گے، یوں رکھیں گے یا یوں رکھیں گے جس طریقے سے، تو ایسا کرنے سے جب دونوں کو ملائیں گے تو ایک صورت پیدا ہوگی، تو ایک صورت پیدا ہوگی۔ تو حد اوسط کو اصغر و اکبر کے پاس، حد اوسط کو اصغر و اکبر کے پاس رکھنے سے، حد اوسط کو اصغر و اکبر کے پاس رکھنے سے حاصل ہونے والی صورت کو شکل کہتے ہیں۔ بہرحال ابھی گفتگو چل رہی ہے ضرب میں، تو قرینہ میں، تو ضرب اور قرینہ کسے کہتے ہیں؟ تو بتا صغریٰ کا کبریٰ سے اقتران، صغریٰ کا کبریٰ سے ملاپ، یہ ہے ضرب۔ مثلا العالم متغیر صغریٰ ہے، کل متغیر حادث کبریٰ ہے، ان دونوں کے ملاپ کو ضرب بولیں گے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ واقتران الصغریٰ بالکبریٰ، اور صغریٰ کا ملاپ کبریٰ سے، اس ملاپ کو قرینہ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مطلوب پر دلالت کرتا ہے، اور ضرب بھی بولا جاتا ہے۔ صغریٰ کے اقتران بالکبریٰ کو ضرب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ضرب کی تعریف رہی۔ آگے والہیئۃ الحاصلہ من کیفیت وضع الاوسط عند الاصغر والاکبر یسمی شکلا،
اس عبارت سے شکل کی تعریف کر رہے ہیں کہ حد اوسط کو اصغر و اکبر کے ساتھ ملانے سے، حد اوسط کو اصغر و اکبر کے ساتھ ملانے سے جو ہیئت و صورت پیدا ہوتی ہے اسے شکل کہتے ہیں۔ والہیئۃ الحاصلہ من کیفیت وضع الاوسط عند الاصغر والاکبر، اور حد اوسط کو اصغر و اکبر کے پاس رکھنے سے، حد اوسط کو اصغر و اکبر کے ساتھ ملانے سے جو ہیئت پیدا ہوتی ہے اسے شکل کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں والہیئۃ الحاصلہ من کیفیت وضع الاوسط عند الاصغر والاکبر یسمى شکلا، اور حد اوسط کو صغریٰ اور کبریٰ سے ملانے سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اسی کو شکل کہا جاتا ہے۔ مصنف کے لفظ میں وہ ہیئت جو حاصل ہو صغریٰ، اصغر اور اکبر کے پاس حد اوسط کے رکھنے سے یسمى شکلا، اسی حاصل ہونے والی ہیئت کو شکل کہا جاتا ہے۔ والاشکال اربعۃ، شکل کی تعریف آپ نے سن لیا کہ حد اوسط کو اصغر و اکبر کے ساتھ ملانے سے جو ہیئت و صورت پیدا ہوتی ہے اسے شکل کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اشکال 4 ہیں۔ وجہ الضبط ان یقال، اشکال کے 4 میں منحصر ہونے کی وجہ میں یوں کہا جائے کہ حد اوسط، اشکال 4 میں منحصر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حد اوسط کی بھی تعریف سن لیے آپ کہ قیاس کا وہ جز جو مقرر مذکور ہو وہ ہے حد اوسط، تو سنیے حد اوسط یا تو صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہوگا، تو حد اوسط یا تو صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہو، جیسے آپ کے اس قول میں العالم متغیر کل متغیر حادث، آپ جان چکے ہیں کہ متغیر یہ حد اوسط ہے۔ دیکھ لیجئے حد اوسط صغریٰ یعنی العالم متغیر میں محمول ہے، اور کبریٰ یعنی کل متغیر حادث کبریٰ میں موضوع ہے۔ تو یا تو یہ صورت ہوگی کہ حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہو۔ کہتے ہیں حد اوسط یا تو صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہو، جیسے ہمارے قول العالم متغیر وکل متغیر حادث، ہمارے اس قول میں حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہے، تو ہمارا یہ قول اس بات کا نتیجہ دیتا ہے کہ عالم حادث ہے، فہو الشکل الاول، تو یہ شکل اول ہے۔ حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع، حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہو تو وہ شکل اول ہے، جیسے کہ اس مثال میں متغیر حد اوسط ہے، صغریٰ میں محمول ہے اور کبریٰ میں موضوع ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَحْمُولًا فِيهِمَا، تو حد اوسط یا تو صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہو تو شکل اول ہے، اور اگر دونوں میں محمول ہو تو شکل ثانی ہے، جیسے آپ کے اس قول میں کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، ولا شیء من الحجر بحیوان، آپ کے اس قول میں حد اوسط کون ہے؟ حیوان ہے۔ دیکھ لیجئے صغریٰ میں کل انسان حیوان، صغریٰ میں حد اوسط محمول ہے، اور کبریٰ لا شیء من الحجر بحیوان، کبریٰ میں بھی حد اوسط یعنی حیوان یہ محمول ہے، تو اگر دونوں میں محمول ہو تو شکل ثانی ہے، شکل دوم ہے،
تو ہماری اس کال، آپ کے اس کال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لا شے من الانسان بے حجر، آپ کے اس قیاس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور حالت یہ کہ حد اوسط دونوں صغرا کبرا دونوں میں محمول ہے، تو یہ شکل ثانی، شکل دوم ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِيهِمَا، اور اگر حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع ہو، فَهُوَ الشَّكْلُ الثَّالِثُ، تو وہ شکل ثالث ہے۔ جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان بعض الانسان کاتب، آپ کا یہ قول، تو یہاں حد اوسط انسان ہے۔ صغرا میں دیکھ لیجئے کل انسان، صغرا میں کل انسان حیوان، صغرا میں بھی موضوع ہے، اور کبرا بعض الانسان کاتب، اس میں بھی موضوع ہے۔ تو آپ کے اس قول میں حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع ہے، حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع ہو تو وہ شکل ثالث ہے۔ آپ کے اس قول کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض الحیوان کاتب۔ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي الصُّغْرَى وَمَحْمُولًا فِي الْكُبْرَى فَهُوَ الشَّكْلُ الرَّابِعُ، اور اگر حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے۔ جیسے ہمارا یہ قول کل انسان حیوان و بعض الکاتب انسان، دیکھ لیجئے جو مقرر ہے وہ انسان ہے، صغرا میں موضوع ہے انسان، اور کبرا بعض الکاتب انسان میں محمول ہے، تو حد اوسط صغرا میں موضوع کبرا میں محمول، یعنی شکل اول کے بالکل برعکس ہو تو وہ شکل رابع ہے۔ ہمارے اس قول کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض الحیوان کاتب۔ تو یہ تو اشکال اربع میں سے ہر ایک کی تعریف تھی، اور تعریف بھی آپ کو معلوم ہو گئی، اور وجہ حصر بھی آپ نے سن لیا، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہ حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہے تو شکل اول ہے، اس کے برعکس ہے تو شکل رابع ہے، دونوں میں محمول ہے تو شکل ثانی ہے، دونوں میں حد اوسط موضوع ہے تو شکل ثالث ہے۔ آگے چلیے۔ وَأَشْرَفُ الْأَشْكَالِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الشَّكْلُ الْأَوَّلُ، تو سن لیا آپ نے کہ اشکال تو چار ہیں، اشکال چار ہیں، مگر ان اشکال اربع میں اشرف و افضل شکل اول ہے، اس لیے کہ اس کا انتاج بدیہی ہے، اس کا انتاج واضح ہے، سمجھ رہے ہیں، ذہن اس کے نتیجے کی طرف طبعی طور پر سبقت کرتا ہے، اس لیے یہ اشرف الاشکال ہے۔ تو کہتے ہیں وَأَشْرَفُ الْأَشْكَالِ مِنَ الْأَرْبَعِ، اشکال اربع میں اشرف، زیادہ شرافت والی شکل اول ہے، اور اسی وجہ سے اس کا انتاج واضح، اس وجہ سے کہ اس کا انتاج واضح ہوتا ہے، بدیہی ہوتا ہے، اس کے نتیجے کی طرف طبعی طور پر تیزی سے ذہن سبقت کر جاتا ہے، فکر اور تأمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اشکال چار ہیں، مگر ان چار میں اشرف الاشکال شکل اول ہے، شکل اول کے بدیہی ہونے کی وجہ سے، بین ہونے کی وجہ سے جو نتیجہ شکل اول دیا کرتی ہے اس کی طرف ذہن تیزی سے سبقت کر جاتا ہے۔ ان اسباب سے شکل اول اشرف الاشکال ہے۔ وَلَهُ شَرَائِطٌ وَضُرُوبٌ، شکل کی تعریف آپ نے سنا، پھر یہ معلوم ہوا کہ کل شکلیں چار ہیں، اس کی وجہ بھی آپ نے سنا، اسی وجہ حصر میں آپ کو ہر ایک شکل کی تعریف بھی معلوم ہو گئی، مگر
یہ بات بھی اب آپ کے ذہن میں محفوظ رہنی چاہیے کہ ہر ایک شکل کے کچھ شرائط ہیں، شکل اول ہو کہ شکل دوم، شکل ثالث ہو کہ شکل رابع ہو، ہر ایک کے کچھ شرائط ہیں اور کچھ ضروب ہیں۔ ضرب کی تعریف ماسبق میں کر چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں وَلَهُ شَرَائِطٌ وَضُرُوب، اور شکل اول کی کچھ شرائط ہیں، شکل اول کی کچھ شرائط ہیں اور شکل اول کے کچھ ضروب ہیں۔ ضرب آپ نے جانا تھا کہ صغریٰ کا کبریٰ کے ساتھ ملاپ کا نام ضرب ہے۔ اما الشرائط، تو کہتے ہیں وَلَهُ شَرَائِطٌ وَضُرُوب، اور شکل اول کی کچھ شرطیں ہیں اور شکل اول کے کچھ ضروب ہیں۔ کچھ کتنے ہیں تفصیل آ رہی ہے۔ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَإِثْنَانِ، شکل اول کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، ایجاب صغریٰ، یعنی شکل اول میں کیفیت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ صغریٰ موجبہ ہو۔ تو شکل اول کی دو شرطوں میں سے پہلی شرط ہے کہ شکل اول میں صغریٰ موجبہ ہو۔ تو کہتے ہیں شکل اول کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ شکل اول میں صغریٰ موجبہ ہو، جیسے آپ نے مثال رکھا تھا العالم متغیر، سمجھ رہے ہیں؟ العالم متغیر یہ صغریٰ ہے، تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ العالم متغیر کل متغیر حادث میں صغریٰ العالم متغیر صغریٰ ہے، دیکھ لیجئے یہ صغریٰ موجبہ ہے۔ تو شکل اول میں شرط ہے صغریٰ کے موجبہ ہونے کی۔ اور دوسری شرط، شکل اول کی دو شرطیں ہیں، دو شرطوں میں سے دوسری شرط ہے کبریٰ کا کلیہ ہونا، یعنی شکل اول میں کبریٰ کے لیے شرط ہے کہ وہ کلیہ ہو۔ فَإِن يَفْقُدَا مَعًا، تو اگر یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ مفقود ہوں، یعنی صغریٰ موجبہ نہ ہو کبریٰ کلیہ نہ ہو، تو کہتے ہیں اگر دونوں شرطیں ایک ساتھ مفقود ہوں یا دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط معدوم ہو، مثلاً صغریٰ موجبہ نہ ہو یا صغریٰ تو موجبہ ہو کبریٰ کلیہ نہ ہو، تو یہ شکل اول کی جو دو شرطیں ہیں، دونوں شرطیں ایک ساتھ مفقود و معدوم ہو یا دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ، دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی، تو نتیجہ لازمی نہیں ہوگا۔ نتیجہ کے لیے شکل اول کے انتاج کے لیے یہ شرط ہے ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ کی، یعنی صغریٰ کے موجبہ ہونے اور کبریٰ کے کلیہ ہونے کی انتاج شکل اول کے انتاج کے لیے شرط ہے۔ تو اگر ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی، کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو انتاج لازمی نہیں ہوگا۔ کما یظہر عند التأمل، جیسا کہ تأمل کے وقت یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا الضُّرُوب، رہے ضروب، ضرب کی تعریف آپ سن چکے ہیں، صغریٰ کا کبریٰ سے اقتران و ملاپ کا نام ضرب ہے۔ تو شکل اول کے ضروب فَأَرْبَعَةٌ، شکل اول کے ضروب منتجہ نتیجہ دینے والے ضروب چار ہیں۔ اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ نتیجہ دینے والے ضروب چار کون کون ہیں۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْاحْتِمَالَاتِ فِي كُلِّ شَكْلٍ سِتَّةَ عَشَرَ لِأَنَّ الصُّغْرَىٰ أَرْبَعَةٌ وَالْكُبْرَىٰ أَيْضًا أَرْبَعَةٌ۔ تو کیا کہا انہوں نے
کہ شکل اول کے ضروب 4 ہیں، شکل اول کے ضروب 4 ہیں، ضروب منتجہ 4 ہیں، اس لیے کہ احتمالات ہر شکل میں 16 ہیں۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ضرب کی تعریف سماعت کی کہ ضرب کس کا نام ہے؟ صغرا کے کبریٰ سے ملاپ اقتران کا نام ضرب ہے۔ تو ہر شکل میں ضروب 16 ہوتے، کیوں؟ کیونکہ صغرا کبریٰ کا اقتران، صغرا بھی ایک قضیہ، کبریٰ بھی ایک قضیہ، دونوں قضیہ۔ اور ضرب کس کا نام ہے؟ اقتران کا۔ اور صغرا جو ایک قضیہ ہے، اسی طریقے سے کبریٰ ایک قضیہ ہے۔ یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہو سکتا ہے، موجبہ جزیہ ہو سکتا ہے، سالبہ کلیہ ہو سکتا ہے، سالبہ جزیہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کبریٰ جو ایک قضیہ ہے، یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہو سکتا ہے، موجبہ جزیہ ہو سکتا ہے، سالبہ کلیہ ہو سکتا ہے، سالبہ جزیہ ہو سکتا ہے۔ تو ضرب کس کا نام ہے؟ آپ ذرا یہاں سے سمجھیے، ضرب صغرا کے کبریٰ سے اقتران کا نام ہے، اور صغرا بھی ایک قضیہ اور کبریٰ بھی ایک قضیہ، ہر ایک قضیہ ہے، اور قضیہ موجبہ کلیہ بھی ہوتا ہے، موجبہ جزئیہ بھی ہوتا ہے، سالبہ کلیہ بھی ہوتا ہے، سالبہ جزئیہ بھی ہوتا ہے، یعنی صغرا کی 4 قسمیں۔ اسی طریقے سے کبریٰ کی بھی 4 قسمیں ہیں، اور 4 کو 4 میں جب ضرب دیجئے گا تو 16 ہوں گے۔ تو ہر شکل میں ضروب 16۔ ایک کو میں دکھلاتا ہوں، مثلا صغرا کو آپ نے لے لیا، کیا؟ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ ایک کو اٹھائیے، موجبہ کلیہ کو اٹھائیے، اور پھر کبریٰ میں آ جائیے۔ کبریٰ میں بھی 4 ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ اس ایک کو، موجبہ کلیہ کو 4 کے ساتھ ملا دیا آپ نے، کیونکہ ملاپ ہی کا نام ضرب ہے، 4 کے ساتھ ملایا۔ مثلا آپ نے موجبہ کلیہ کو لیا، صغرا موجبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، صغرا موجبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، صغرا موجبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ جزیہ۔ یہاں آپ بولیں، اب ایک کو 4 کے ساتھ ملایا، ایک کو 4 کے ساتھ آپ نے ملایا، پھر دوسرے کو صغرا میں سے لیجئے، موجبہ جزیہ کو لیجئے، 4 کے ساتھ آپ ملائیے، 4 کے ساتھ آپ ملائیے، تو پھر یہ 4 کا ملاپ ہوگا تو 4 اور ضربیں ہو جائیں گی، 4 4 8 ہوئی۔ پھر سالبہ کلیہ کو آپ لیجئے، سالبہ کلیہ کو 4 کے ساتھ ملائیے، تو سالبہ کلیہ 4 کے ساتھ ملیں گے تو 4 اور ضرب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سالبہ جزیہ، تو احتمالات یہاں پر کتنے ہیں؟ 16 ہیں۔ تو ہر شکل میں احتمالات 16 ہیں، کیونکہ ضرب آپ نے جان لیا کہ ضرب نام ہے صغرا کے کبریٰ سے اقتران کا، ضرب نام ہے صغرا کے کبریٰ سے ملاپ کا نام ہے، اور صغرا بھی قضیہ، کبریٰ بھی قضیہ، اور قضیہ موجبہ کلیہ بھی ہوتا، موجبہ جزیہ بھی ہوتا، سالبہ کلیہ بھی ہوتا، سالبہ جزیہ۔ تو ایک کو دوسرے سے جب ملائیں گے تو 16 ضربیں ہوں گی۔ تو شکل اول میں بھی اسی کو کہہ رہے ہیں کہ احتمالات ہر شکل میں 16 ہیں۔ تو ہر شکل میں 16 ضروب ہیں۔ شکل اول میں بھی کتنے ضروب ہیں؟ 16۔ اسی طریقے سے باقی 3 اشکال میں بھی ضروب 16 ہیں، مگر تمام 16 ضروب نتیجہ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ ان 16 ضروب میں سے صرف 4 ضروب نتیجہ دینے والے۔ کون کون ہیں وہ تو بعد میں بتاؤں گا۔ 12 ضروب منتجہ نہیں ہیں، نتیجہ دینے والے نہیں ہیں، وہ نتیجہ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں نتیجہ دیتے؟ اس لیے کہ شکل اول میں آئیے، شکل اول کے میں تمام 16 ضروب منتجہ نہیں ہیں، بلکہ 12 عقیمہ ہیں اور 4 منتجہ ہیں۔ 12 وہ ہیں جو نتیجہ نہیں دیتے، صرف 4 نتیجہ دیتے ہیں۔ کیوں 4 نتیجہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ شکل اول کے لیے، شکل اول میں کچھ شرطیں ہیں نتیجہ دینے کے لیے۔
ایک ایجاب صغرا، دوسرے کلیت کبریٰ۔ اب ان شرطوں پر آپ یہ جو 16 احتمالات ہیں، جو 16 ضروب محتملہ ہے، تو یہ جو 16 ضروب جن کا احتمال ہے شکل اول میں، اب ان 16 ضروب کو شکل اول کے شرائط پر پرکھیے۔ ایجاب صغرا، کلیت کبریٰ، ان شرائط پر جب آپ پرکھیں گے تو آپ کو بخوبی یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان 16 میں سے صرف 4 ضروب منتجہ ہیں۔ ان 16 میں سے صرف 4 ضروب منتجہ ہیں، 12 نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک کو صرف لے کر کے آپ کو دکھلاتا ہوں۔ شکل اول کہ یہ شکل اول میں 16 ضروب ہیں، 16 میں سے 4 منتجہ ہیں، 12 عقیمہ ہیں، غیر منتجہ ہیں۔ اب کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ شکل اول کی شرط ایجاب صغرا، کلیت کبریٰ، تو صغرا کو موجبہ ہونا چاہیے اور کبریٰ کو کلیہ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ نے لیا تھا مثال کے طور پر صغرا موجبہ کلیہ لیے، اور ادھر 4 ہیں، ادھر 4، یعنی کبریٰ میں 4، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، 4 ہیں۔ تو اب موجبہ کلیہ صغرا ہے اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہے، تو یہ تو منتج ہوگا، کیونکہ اس میں شرط پائی جا رہی ایجاب صغرا، کلیت کبریٰ، کہ صغرا موجبہ ہے، کبریٰ کلیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، موجبہ کلیہ کے ساتھ کبریٰ میں سے آپ موجبہ جزیہ میں آ جائیے، جو دوسرا ضرب محتمل ہے۔ تو موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، یہ عقیمہ ہوگا، یہ منتجہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ نتیجہ دینے کے لیے شرط تھی ایجاب صغرا، وہ تو ہے، اور کلیت کبریٰ، اور یہ موجبہ جزئیہ ہے، تو یہ عقیمہ ہے، یہ منتجہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے ابھی 2 میں سے 1 عقیمہ نکل گیا۔ اسی طریقے سے موجبہ کلیہ کے ساتھ آپ کبریٰ کے سالبہ کلیہ کو ملائیے تو یہ بھی منتجہ ہوگا، یہ بھی منتجہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں بھی شرط پائی جا رہی ایجاب صغرا، موجبہ کلیہ میں ایجاب صغرا، اور کلیت کبریٰ، سالبہ صحیح لیکن کلیہ، کلیت کی شرط تھی۔ تو سالبہ کلیہ یہ نتیجہ دینے والی ضرب ہے، نتیجہ دینے والی ضرب ہے۔ تو موجبہ کلیہ صغرا، موجبہ کلیہ کبریٰ نتیجہ دینے والا ہے۔ موجبہ کلیہ صغرا، موجبہ جزئیہ کبریٰ، یہ ضرب عقیم ہے، نتیجہ نہیں دینے والا ہے، کلیت کبریٰ کے مفقود ہونے کی وجہ سے۔ موجبہ کلیہ صغرا، سالبہ کلیہ کبریٰ، یہ بھی منتج ہے، یہ بھی منتج ہے، کیونکہ شرط پائی جا رہی۔ اب آ جائیے موجبہ کلیہ صغرا، سالبہ جزئیہ صغرا، دیکھ رہے ہیں؟ تو یہاں سالبہ جزئیہ صغرا ہے، صغرا سالبہ جزئیہ، یہ بھی منتج نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہاں شرط مفقود ہو رہی ہے، شرط مفقود ہو رہی ہے، کیا؟ کلیت کبریٰ نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو ان 4 میں سے صرف 2 نکلے کام کے نکلے کا مطلب ضروب منتج، اور پھر یہی 4 ہیں۔ ادھر صغرا میں آ جائیے، موجبہ کلیہ کی بات ہو چکی، اب موجبہ جزئیہ میں آپ آ جائیے۔ تو موجبہ جزئیہ کو ان 4 کے ساتھ ملائیے، موجبہ جزئیہ صغرا، موجبہ جزئیہ صغرا، اور موجبہ کلیہ کبریٰ۔ یہ تو یہاں صغرا موجبہ جزئیہ ہے، کبریٰ موجبہ کلیہ ہے، اس میں شکل اول کی شرط پائی جا رہی ہے ایجاب صغرا، کلیت کبریٰ، تو یہ بھی نتیجہ دینے والی ایک ضرب ہے۔ ٹھیک ہے، اب موجبہ جزئیہ صغرا اور پھر موجبہ کلیہ لے چکے ہیں ہم، تو موجبہ جزئیہ کبریٰ، موجبہ جزئیہ کبریٰ۔ اب یہاں پر یہ بھی منتج نہیں ہے، کیونکہ صغرا تو موجبہ ہے، صغرا تو موجبہ ہے، لیکن کبریٰ کلیہ نہیں ہے، شکل اول کی شرط
اس میں نہیں پائی جا رہی. اب پھر موجبہ جزئیہ صغریٰ سالبہ کلیہ کبریٰ، یہ بھی ضرب منتج ہے، کیوں؟ ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نیچے موجبہ جزئیہ صغریٰ اور سالبہ جزئیہ کبریٰ یہ عقیمہ ہے، کیوں؟ کلیت کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے. اب موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ کو آپ نے لے لیا، پھر بچ گیا سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ. تو کسی ایک کو بھی لے کر کے چاروں کے ساتھ ملائیے، سمجھ رہے ہیں، وہ عقیمہ رہے گا. پھر دوسرے کو، چوتھے کو بھی لے کر کے چاروں کے ساتھ ملائیے، وہ بھی عقیمہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں سالبہ کلیہ صغریٰ میں سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ ہے، سمجھ رہے ہیں. تو یہ منتجہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں منتجہ ہوگا؟ کیونکہ انتاج کے لیے ایجاب صغریٰ کی شرط ہے، جو یہاں پر نہیں ہے. تو شکل اول میں ضروب منتجہ 4 ہیں. احتمالات، یہ بات آپ پر میرے خیال سے واضح ہوئی. اب رہی بات یہ کہ واضح کر کے بتایا جائے کہ شکل اول میں نتیجہ دینے والے 4 ضروب کون کون سے ہیں. تو سنیے، ضرب اول صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہو. صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہو. جیسے آپ کا قول کلو حیوان حساس. دیکھیے صغریٰ بھی موجبہ کلیہ ہے، کبریٰ بھی موجبہ کلیہ ہے، سمجھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہوگا کلو فرس حساس. تو شکل اول میں ضروب منتجہ 4 ہیں. وہ کون کون؟ صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ موجبہ کلیہ. اس کا نتیجہ بھی موجبہ کلیہ ہے. شکل اول کی ضرب ثانی کیا ہے؟ صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب. صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہو. دیکھیے دونوں شرط پائی جا رہی، ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ. جیسے آپ کا قول کلو حمار حیوان، یہ صغریٰ ہے، اور لا شیء من الحیوان بحجر، یہ کبریٰ ہے. صغریٰ دیکھ لیجئے موجبہ کلیہ ہے اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہے. نتیجہ اس کا نکل رہا لا شیء من الحمار بحجر، لا شیء من الحمار بحجر. تو دوسری ضرب کیا ہے؟ صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ سالبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ کلیہ ہوگا. ٹھیک ہے. تیسری ضرب صغریٰ موجبہ جزئیہ کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہو. صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہو. جیسے آپ کا قول بعض الحیوان انسان اور آپ کا قول کل انسان ناطق. دیکھ لیجئے بعض الحیوان انسان یہ صغریٰ ہے جو موجبہ جزئیہ ہے، کل انسان ناطق کبریٰ ہے جو موجبہ کلیہ ہے. تو یہ مرکب ہے موجبہ جزئیہ صغریٰ اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے، جس کا نتیجہ ہے بعض الحیوان ناطق. ضرب رابع ہے کہ صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہو. جیسے آپ کا قول بعض الحیوان اسد ولا شیء من الاسد بساحل. اس کا نتیجہ ہو رہا بعض الحیوان لیس بساحل. واما الضروب فاربعۃ، لیکن ضروب شکل اول میں ضروب منتجہ تو 4 ہیں، اس لیے کہ احتمالات ہر شکل میں 16 ہیں. کیوں 16 ہیں؟ اس لیے کہ صغریٰ بھی 4 ہے، موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزئیہ، اور کبریٰ بھی 4 ہیں. یعنی 4 کون کون ہیں؟ یہی موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزئیہ. والاربعۃ فی الاربع، اور 4 کو 4 میں ضرب دینے سے 16 بنتے ہیں. واسقط شرائط الاول، مگر شکل اول کے شرائط نے 16 میں سے 12 کو ساقط کر دیا. تفصیل سے میں بیان کر چکا. واسقط شرائط الاول، شکل
اول کے شرائط نے 12 کو ساکت کر دیا، وہ 12 جن کو ساکت کر دیا وہ کون ہے؟ وہ ہوا الصغریٰ سالبۃ الکلیہ۔ 12 جن کو ساکت کیا وہ دیکھیے، صغریٰ سالبہ کلیہ ہو، صغریٰ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ، اس کو ساکت کر دے گا کیونکہ صغریٰ کے لیے کیا شرط تھی؟ ایجاب صغریٰ، تو یہ صغریٰ سالبہ کلیہ ہے۔ کبریٰ باقی چاروں کے ساتھ جب ملے گا تو چاروں کو ساکت کر دے گا، کہتے ہیں صغریٰ سالبہ کلیہ 4 کبریات کے ساتھ، 4 کبریات موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، تو صغریٰ سالبہ کلیہ اور کبریٰ میں موجبہ کلیہ ہو کہ موجبہ جزیہ ہو، سالبہ کلیہ ہو کہ سالبہ جزیہ، یہ سب اس کے اندر داخل ہوئے، تو کہتے ہیں 12 کو ساکت کیا، اور وہ اس طریقے سے کہ صغریٰ سالبہ کلیہ اور کبریات اربع، یعنی کبریٰ میں چاروں موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ کے ساتھ مل کر کے ان چاروں کو ساکت کر دیا، تو 4 ہو گئے ساکت۔ صغریٰ میں سالبہ کلیہ ہے، کبریٰ میں موجبہ کلیہ ہو کہ موجبہ جزیہ ہو، سالبہ کلیہ ہو، سالبہ جزیہ، 4 ہو گئے ساکت۔ آگے بس صغریٰ السالبۃ الجزیہ، صغریٰ میں سالبہ جزیہ اور کبریٰ میں موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، ان سب کو بھی ساکت کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ صغریٰ میں سالبہ جزیہ ہے اور شرط کیا ہے؟ ایجاب صغریٰ کی، تو 8 تو ساکت ہو گئے۔ 8 اس طور پر ساکت ہوئے کہ صغریٰ میں سالبہ ہیں، چاہے وہ سالبہ کلیہ ہو چاہے سالبہ جزیہ، 8 تو یوں ہی ساکت ہو گئے ایجاب صغریٰ کی شرط کی وجہ سے۔ اور صغریٰ سالبہ جزیہ ان 4 کبریات کے ساتھ، 4 کبریات آپ سمجھ گئے کہ کبریٰ میں موجبہ کلیہ ہو، موجبہ جزیہ ہو، سالبہ کلیہ ہو، سالبہ جزیہ، یہ سارے ضروب ساکت ہو جائیں گے۔ وہذہ ثمانیہ، یہ ساکت ہونے والے 8 ضروب ہیں۔ آگے 4 اور، کبریٰ موجبہ جزیہ ہے، یہ بھی ساکت ہو جائے گا کیونکہ کبریٰ کے لیے کیا شرط ہے؟ کلیت کی، کلیت کبریٰ۔ کبریٰ موجبہ جزیہ ہے، اسی طریقے سے کبریٰ سالبہ جزیہ ہے، تو موجبہ جزیہ ہو کبریٰ کہ سالبہ جزیہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساکت ہو، یہ ضربیں بھی ساکت ہو جائیں گے، کیوں؟ کلیت کبریٰ کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو کہتے ہیں اور کبریٰ موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ، صغریٰ سالبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ کے ساتھ وہذہ اربعۃ، یہ 4 رہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 12 ساکت ہو گئے، بچ گئے 4 ضروب منتجہ، نتیجہ دینے والے 4 باقی رہے، تو 16 میں سے 4 باقی رہے، باقی ساکت ہو گئے۔ باقی کو ساکت کس نے کیا؟ شکل اول کی شرط نے ساکت کر دیا، اور وہ کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ کی شرط ہے۔ تو باقی رہے 4 نتیجہ دینے والے ضروب۔ الضرب الاول، ضروب منتجہ جو 4 ہیں، ضروب منتجہ جو 4 ہیں، تو پہلی ضرب یہ مرکب ہے موجبہ کلیہ صغریٰ سے، مثال میں دے چکا ہوں۔ پہلی ضرب مرکب ہے موجبہ کلیہ صغریٰ سے اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے، یہ پہلی ضرب کا نتیجہ موجبہ کلیہ ہوگا کیونکہ یہ مرکب ہے موجبہ کلیہ صغریٰ اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے، اور تو مرکب ہے ایجاب سے اور کلیت سے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ ہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں پہلی ضرب مرکب ہے موجبہ کلیہ صغریٰ اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے، تو یہ پہلی ضرب کا نتیجہ موجبہ کلیہ ہوگا، جیسے کلو جیب ہے، کلو بید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا نتیجہ ہوگا کلو جید ہے۔ اس کی جگہ ہم مادی مثال رکھ دیتے ہیں، جے کی جگہ انسان رکھتے ہیں، بے کی جگہ حیوان رکھتے ہیں صغریٰ میں، کبریٰ میں بے کی جگہ حیوان اور دا کی جگہ جسم رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ترتیب دیجئے کہ صغریٰ میں کلو انسان حیوان، کبریٰ میں کلو حیوان جسم، تو یہ نتیجہ کیا دے گا؟ کلو انسان جسم۔ دیکھ لیجئے صغریٰ بھی موجبہ کلیہ ہے، کبریٰ بھی موجبہ کلیہ ہے، نتیجہ بھی موجبہ کلیہ ہے، تو شکل اول کی ضرب اول یہ ہے کہ صغریٰ بھی موجبہ کلیہ، کبریٰ بھی موجبہ کلیہ، نتیجہ بھی موجبہ کلیہ۔
و ضرب ثانی، اور شکل اول کی ضرب ثانی یہ مرکب ضرب ثانی مرکب ہوتا ہے کس سے؟ موجبہ کلیہ صغریٰ سے اور سالبہ کلیہ کبریٰ سے۔ مرکب کس سے؟ موجبہ کلیہ صغریٰ یعنی صغریٰ موجبہ کلیہ ہے اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہے۔ دیکھ لیجئے شرط پائی جا رہی ہے ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ کی، تو ضرب ثانی مرکب ہے کس سے؟ موجبہ کلیہ صغریٰ اور سالبہ کلیہ کبریٰ سے، یہ نتیجہ دے گا سالبہ کلیہ ہی یہ نتیجہ دے گا۔ تو ضرب ثانی کا نتیجہ سالبہ کلیہ۔ سالبہ کلیہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرکب ہے ایجاب و سلب سے، اور ایجاب و سلب سے مرکب ہو تو نتیجہ سلب ہوتا، کیونکہ نتیجہ ادون کے تابع ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت مصنف کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ضرب ثانی کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہوگا، جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان ولا شیء من الحیوان ولا شیء من الحیوان بحجر، آپ کا یہ قول تو صغریٰ ہے کل انسان حیوان موجبہ کلیہ، کبریٰ ہے لا شیء من الحیوان بحجر سالبہ کلیہ۔ تو یہ قیاس مرکب ہے، یہ ضرب مرکب ہے موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ سے، نتیجہ اس کا آئے گا لا شیء من الانسان بحجر سالبہ کلیہ ہے۔ والضرب الثالث، اور شکل اول کی تیسری ضرب یہ مرکب ہے موجبہ جزئیہ صغریٰ اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے، تو نتیجہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ کلیہ اور جزئیہ سے مرکب ہو تو نتیجہ جزئیہ ہوتا، جیسے آپ کا قول بعض الحیوان فرس صغریٰ موجبہ جزئیہ ہے، اور آپ کا قول کل فرس سحال کبریٰ موجبہ کلیہ ہے، نتیجہ موجبہ جزئیہ ہوگا بعض الحیوان سحال۔ اور ضرب رابع یہ مرکب ہے موجبہ جزئیہ صغریٰ سے اور سالبہ کلیہ کبریٰ سے، نتیجہ اس کا ہوگا سالبہ جزئیہ، جیسے ہمارا قول بعض الحیوان ناطق ولا شیء من الناطق بناحق، نتیجہ ہوگا بعض الحیوان لیس بناحق۔ تنبیہ: انتاج الموجبۃ الکلیہ من خواص الشکل الاول، موجبہ کلیہ کا نتیجہ ہونا یہ شکل اول کے خواص میں سے ہے، جس طریقے سے کہ محصورات اربع کا نتیجہ ہونا یہ بھی شکل اول کے خصائص میں سے ہے۔ بات ختم ہوئی، بات واضح ہے، پیچھے میں اس کی تفصیل بیان کر چکا۔ والصغر الممکنہ غیر منتجہ فی ھذا الشکل، اور صغرا ممکنہ واضح رہے کہ محمول کی نسبت موضوع کی طرف کبھی ایجابی ہوتی ہے جیسے الانسان و حیوان، اور کبھی سلبی ہوتی ہے جیسے بعض الحیوان لیس بانسان۔ تو محمول کی نسبت موضوع کی طرف ایجابی بھی ہوتی ہے، سلبی بھی ہوتی ہے، مگر وصف عنوانی کی نسبت ذات موضوع کی طرف، اس کی تفصیل میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، اور کلو جیبہ کی بحث جب شروع ہوئی تھی وہاں پر بھی بیان کیا ہوں، اور موجہہ کی بحث شروع ہوئی ہے اس جگہ بھی بیان کیا ہوں، کہ بہرحال یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ذات موضوع پر وصف موضوع بھی صادق آتا ہے اور وصف محمول بھی صادق آتا ہے۔ تو ذات موضوع سے وصف موضوع کو بھی نسبت ہے اور وصف محمول کو بھی نسبت ہے۔ تو پھر سے سماعت فرمائیے کہ محمول کی نسبت موضوع کی طرف ایجابی ہوتی ہے، کبھی سلبی ہوتی ہے، مگر وصف عنوانی کی نسبت ذات موضوع کی طرف یہ تو سدا ایجابی ہوتی ہے۔ پھر محمول کی نسبت موضوع کی طرف یہ مختلف جہتوں سے متصف ہوا کرتی ہیں، جو پیچھے پڑ چکے موجہہ میں، کہ محمول کی نسبت ذات موضوع کی طرف کبھی امکان کی صفت سے متصف ہوتی، کبھی فعلیت کی صفت سے، کبھی ضرورت کی صفت سے، کبھی اس کے سوا اور کیفیت سے۔ تو نسبت محمول تو مختلف کیفیت سے متصف ہوتی ہے، لیکن رہی نسبت موضوع یعنی وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر کیسا ہوتا ہے؟
وصف محمول تو ذاتی موضوع پہ کبھی بالامکان صادق آتا، کبھی بالفعل صادق آتا، کبھی بالضرورت صادق آتا، کبھی بالدوام صادق آتا ہے، لیکن وصف موضوع کا صدق ذاتی موضوع پر کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو وصف عنوانی کی نسبت ذاتی موضوع کی طرف یہ صرف ایک جہت سے متصف ہوتی ہے، اور یہ متفقہ ہے کہ صرف ایک جہت سے متصف ہوتی ہے بالاتفاق ابو نصر اور ابو علی ابن سینا کے نزدیک بھی، سمجھ رہے ہیں، صرف ایک جہت سے۔ لیکن ہاں، ان دونوں بزرگوں کے نزدیک ابو نصر فارابی اور شیخ ابو علی ابن سینا کے نزدیک اس جہت کی تعین میں اختلاف ہے کہ فارابی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بالامکان، اور شیخ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بالفعل، یعنی وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر فارابی کے یہاں بالامکان ہے اور شیخ کے نزدیک بالفعل ہے۔ مگر شیخ کا مذہب ہی عرف سے قریب تر ہے، کیونکہ اہل عرف یہی معنی سمجھتے ہیں، تو شیخ فعلیت کی طرف گئے ہیں، یہی صحیح ہے اور عرف کے اور لغت کے موافق ہیں، کیونکہ جب ہم کل اسود قضا بولتے ہیں تو اہل عرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو بالفعل اسود ہے، اس کے لیے نہیں ہے، اس پر یہ حکم نہیں ہے جس کا کسی زمانے میں اسود ہونا ممکن ہو۔ تو شیخ کا جو مذہب ہے وہ عرف کے بھی قریب ہے اور لغت سے بھی قریب ہے، کیونکہ لغت میں بھی اسود اسی کو کہتے ہیں جس کے لیے بالفعل سواد ثابت ہو۔ اب اتنی سی بات سمجھنے کے بعد آگے یہ سمجھیے کہ صغرا ممکنہ شکل اول میں منتج نہیں ہے۔ صغرا ممکنہ کی بحث موجہات میں گزر چکی۔ صغرا ممکنہ شکل اول میں منتج نہیں ہے، اس لیے کہ کبرا میں حکم یہ لگا ہے کہ اکبر کی نسبت ثابت ہے ہر اس فرد کے لیے جس کے لیے بالفعل اوسط ثابت ہے، تو جب صغرا فعلیہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ اصغر اوسط کے تحت داخل ہوگا اور اس کے لیے حکم ثابت ہوگا اور نتیجہ اس کے برخلاف حاصل ہوگا، اور جب صغرا ممکنہ ہو تو اصغر ان چیزوں میں سے ہوگا جس کے لیے اوسط کا ثبوت ہے اور فعلیت امکان کے لیے لازم ہے نہیں، تو اصغر اوسط کے افراد کے تحت داخل نہیں ہوگا، تو نتیجہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ذرا سی لمبی گفتگو ہوئی، المختصر یہ کہ شکل اول میں یہ شرط تو ہے ہی کہ صغرا موجبہ ہو، کبرا کلیہ ہو، مگر یہ شرط تو ہے ہی، ساتھ ساتھ موجہہ میں یہ بھی شرط ہے کہ صغرا ممکنہ نہ ہو۔ بات یہاں ختم ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں والصغرا الممکنہ، اور صغرا ممکنہ اس شکل میں نتیجہ نہیں دیتا ہے، یعنی ایک شرط اور ہے موجہہ میں ان دو شرطوں کے ساتھ کہ صغرا ممکنہ نہ ہو، بلکہ ایجاب کے انداز میں صغرا فعلیہ ہو، ممکنہ نہ ہو۔ قد وضح بما ذکرنا انہ لا بد فی ھذا الشکل کیفاً، ہمارے بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس شکل میں ضروری ہے کیف کے اعتبار سے، کیف یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے صغرا کا موجبہ ہونا، اور کم یعنی کلیت و جزئیت کے اعتبار سے کبرا کا کلیہ ہونا، و جہتاً اور جہت کے اعتبار سے صغرا کا فعلیہ ہونا۔